میں یہاں پہ ایک لاکھ پتی بن جاؤں گا دھل کے، تو لاکھ پتی تو نہیں پتی بن سکتے راتوں رات ایسے، لیکن اتنی جلدی لاکھ پتی نہیں بن سکتے. تو یہ ایک بوٹ ہے، اس پہ سفر کا آغاز کرنا ہے، اور اس سفر کے آغاز میں بہت سارے لوگ اس بوٹ کو آپ کے ساتھ مل کر چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کب تک اس بوٹ میں سوار رہنا ہے اور کب تک آپ کو اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے. لیکن ایک ٹائم ایسا بھی آنا چاہیے کہ آپ اس بوٹ سے اتر کر اپنے جرنی کا آغاز بھی کر سکتے ہیں. بوٹ میں تب تک بیٹھیں جب تک آپ کو سپورٹ چاہیے، جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک ریکوائرڈ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اٹس اے پلیٹ فارم، اٹس اے پلیٹ فارم who gives you a vision to think about. It's a platform who gives you an understanding کہ میرے لیے کیا ہے. No one can be good in everything. ہر کوئی نہیں شاید یہ چیز کر پائے، ہر کوئی ڈاکٹر نہ بن پائے، لیکن یہ آپ کو ایک ویژن دے رہا ہے کہ میری لائف میں ایک ایسی اپرچونٹی اور ایک ایسا پلیٹ فارم بھی موجود ہے جو کہ مجھے اسکل سکھا رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اسکل کی ہی دنیا ہے. آج سے 10 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ what the World Economic Forum says, and we are clearly seeing what it says. So we need to be really thinking ahead rather کہ ہم وہی والی ایک سینیریو میں چلتے رہیں جو ہیں. So I hope it would be great to discuss your issues, your questions, and any of your suggestions which you are having. So it should be interactive. I didn't come here to speak actually. I came here to talk to you. So it should be very much without any shy. You should be asking questions. تو کون سب سے پہلے کوشچن چاہے گا؟ جی ادھر دے دیجیے مائک لیفٹ. السلام علیکم سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ ٹریننگ تو دیتے ہیں لیکن ادھر ہیں سوری. جی 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 مائی نیم از سعدیہ علی، میں بی اے کا کورس کر رہی ہوں. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے نیبلرز کے جو ہے نا پیج پہ بھی جا کے کہ آپ لوگ ٹریننگ تو دیتے ہیں لیکن ایک اچھی انٹرنشپ نہیں دیتے. بس یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو تو تب. ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا جب تک ہمیں کوئی جو ہے وہ پلیٹ فارم نہیں پرووائڈ کرتا ہے انٹرنشپ کے طور پہ، یا کوئی بس وہ یہی کہا جاتا ہے کہ اچھا کلائنٹ آپ جو ہے نا اس کو تلاش کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بھی سکھایا جا رہا ہے وہاں انٹرنشپ کا ضرور ہو تاکہ جب اسٹوڈنٹ نکلے تو وہ اس کی پریکٹس بہت اچھی ہو. دیکھیں اس کے لیے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے ورک، جس کا مطلب ہے ورکنگ آن ریئل کولیبریشن. سو آپ کو کسی انٹرنشپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو اس پلیٹ فارم کو جوائن کرنا ہے، آپ نے وہاں بیٹھنا ہے اور وہاں پر آپ نے کام کرنا ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں مجھے کوئی پہلے دن سے اپنے کسی اکاؤنٹ کے ساتھ اٹیچ کر لے تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنا خود سیلر سینٹر بنانا چاہیے. کسی کی دکان مینیج کرنے جا رہی ہیں اور آج تک اپنی دکان کریٹ کی نہیں ہے تو یہ تو بڑی زیادتی ہے اس کے لیے، انویسٹر کے لیے بھی. سو اکاؤنٹ خود کا بنانا ہے. آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں، آپ سروس پرووائڈر از اے بزنس. مجھے بتائیے یہاں واک اینڈ میں یا کسی بھی شہر میں آپ کوئی شاپ بھی کھولتی ہیں تو آپ کو تو ڈیو ریسپیکٹ آفس بوائے کی سیلری 20-25 ہزار ہے. بجلی کے بل دیکھ لیں آپ، رائٹ. 3 ماہ کی سیکیورٹی دینی پڑتی ہے کہیں پر بھی آپ کسی جگہ شاپ کھولتے ہیں. پھر اس کے بعد فرنیچر لینا پڑتا ہے اینڈ آل دیٹ. لاکھوں روپے کا تو خرچہ ہے. جہاں پہ آپ بزنس کر رہے ہیں اٹس اے بزنس. سو اس میں آپ 10-15 ہزار روپے میں ایک ایسی جگہ پہ انوائرمنٹ پہ بیٹھے ہیں جہاں پر آپ آپس میں مل کر ایک کولیبریشن کلچر کے ساتھ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور وہاں پر ایک چھوٹی سی کہہ لیں $100 میں ہی چیز کو لائیو کر کے پورا ایک انوائرمنٹ دیکھ لیجیے. دیٹ از یور انٹرنشپ، دیٹ از یور ہینڈز آن، دیٹ از یور ایکسپیرئنس وچ یو ہیو گینڈ یور سیلف. آپ کو کیوں ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی، کہنے کی کہ جی مجھے انٹرنشپ چاہیے؟ وہ ان پہ ہے کہ اگر وہ آپ کو اٹیچ کرنا چاہیں. بٹ یو شوڈ فرسٹ کریٹ یور ویلیو. There are a lot of people in the world. Question should be why someone should choose you for internship. That should be that you need to create your value, and value comes from the expert skills. Expert skills سیکھنے کے بعد آپ کو خود سے انیشیٹو لینا ہے.
Because your vision is کہ میں نے اگلے 5 سال 10 سال بعد جو ہے میں نے اس لیول پر آنا ہے. So the best investment is investing on you. لوگوں کا کب تک ہم ڈپینڈنٹ رہیں گے, انٹرنشپ لیں گے and all this. So we don't need to create this culture کہ جہاں پر ہم آپ کو صرف یہی سکھاتے رہیں کہ لوگوں کے ڈپینڈنٹ بنے. Yes, we need to offer our services to the people because we do not have an investment right now. But once we are good in our skills, once we have raised enough money from skill selling, then we should be building our own maybe small empire. تو یہ فوکسڈ اور ویژن ہونا چاہیے, and that's how I see it. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کون پوچھنا چاہے گا؟ جی یہ مجھے آپ کا یہ جتنا بھی نیٹ ورک ہے نا دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے. میں الحمدللہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر کام کر رہا ہوں, اور آپ کا یہ جو نیٹ ورک ہے اور انتھوزیازم جو یو ہیو پرووائڈیڈ بہت اچھا لگا ہے. اور میرا بیٹا بھی ہے, اس کو میں آج انوائٹ اس کو بھی کیا, لیکن اس کو ضروری کام تھا وہ نہیں آ سکا. تو میں تمام یوتھ کو ایڈوائز کروں گا کہ ہمارا جو آنے والا ٹائم ہے نا یہی ٹائم ہے. ہم نے گھر بیٹھ کے جس طرح آپ نے بتایا اس کو انہانس کرنا ہے, اور جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں راستہ بتایا نا ٹریڈ کا, وہ اس سے بہت ہی قریب ترین ہے. اور ہم اس طرح جو دوسری نیشنز ہیں اس میں اپنا مقام بھی بنا سکتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کے اس ویژن اور مشن کو کامیاب کرے, اور آپ کے مشن کے تحت ہمارا جو ملک ہے اس میں ان امپلائمنٹ بھی جو ہے وہ کم ہو. تو میرے ذہن میں 2-3 کوشچنز ہیں جو رائز ہو رہے ہیں کہ یہ جو شپمنٹ آپ کرتے ہیں, شپمنٹ میں یہ جو TCS اور DHL ہے, یہ بھی ہمارے ملک کی جو لوکل کوریئر کمپنیز ہیں یہ بھی انوالو ہیں, نمبر 1 کوشچن ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو اب وہاں سے پیمنٹ جو ہوتی ہے امیزون سے, وہ موڈ آف پیمنٹ وہ کس طرح ٹرانسفر کرتے ہیں, یہ مجھے 2 کوشچن ہیں. سب سے پہلے تو جزاک اللہ. The second one is کہ یہاں پر بہت ساری لاجسٹکس پرووائڈرز ہیں. پاکستان پوسٹ جو کہ گورنمنٹ کی ہی ایک انیشیٹو ہے, وہ بھی ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو پاکستان سے کسی بھی دنیا میں امیزون کے ویئر ہاؤس میں پرووائڈ کرتے ہیں ڈلیوری. اور وہاں اوبیسلی وہ ایک بہت یہ پروسیس ہے لرننگ کا, نالج. بٹ کوشچن از کہ پیسے کیسے آئیں گے. وہی کہ جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ اپنا ایک ورچوئل بینک بھی کریٹ کریں گے, جس کے لیے پینیئر ہے, ٹرانسفر وائز ہے, ہائپر والیٹ ہے, اور بھی بہت ساری آپشنز ہیں جس کے تھرو آپ پیسے ریسیو کرتے ہیں اور پھر اس کو ودرا کرتے ہیں پاکستان میں. یہ تب ہے جب آپ ایسے سیلر ہیں. اگر تو یہاں پہ سروس پرووائڈر ہیں تو وہ بہت سارے اور طریقے بھی ہیں, جیسے فائیور کے تھرو آپ پاکستان میں پیسے لیتے ہیں, پینیئر اینڈ آل دس, اور بھی ٹرانسفر وائز میں کچھ لوگ لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے پے پال کا اکاؤنٹ بھی بنایا ہوتا ہے باہر کی کمپنی رجسٹرڈ کر کے. سو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس وین یو برنگ فارن ریمیٹنس ان ٹو پاکستان. ٹھیک ہے جی. جی او جی کوئی ایسے بھی کوشچن ہو کہ دیر شوڈ بی ان ہیپی پیپل ایز ویل. سو آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو سے وی آر آل گڈ, وی آر ڈوئنگ ویل, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو سے ریز یور وائس, اینڈ آئی پرومس نو ون ول سے یو دیٹ وائی یو ہیو ڈن دس. Thank you so much, sir, for providing such platform and great opportunity for learning. My question is about the AFP or Amazon. So we are going to start and we are going to have a startup, and we want to enter the market through AFP. The important thing is that we may face a tough market as well as a large number of the competition or competitor in the market. So what do you think? What is your advice that which item should be selected first in order to go at least at the first stage we should have a little bit progress and be into the market? Thank you. Again, there is always a good thing in something. So competition means good demand. I always see things when there is a competition. If there is no competition, means there is no demand, right? So competition is always healthy, but we need to be sensible enough when we are launching something into specific market.
So what do we usually recommend? It's all about your budget. It's all about the risk you want to take. If you have small budget, take the risk into the smaller markets. Amazon has 21 markets all across the world. Usme you can be able to choose small markets. KSA has recently approved, Saudi has recently approved Pakistan. So you can be able to launch while sitting in Pakistan, in Saudi Arabia, right? In UAE, in Mexico, in Canada, in Japan, in Germany, in Spain, in Italy, in France, right? And so onwards. But the bigger markets are US, UK, and so onwards, which are really competitive. So you should have a very good, decent budget to launch abroad. That is if you are doing private label. If you're not doing private label, then wholesale is very good business. جو کہ بہت سارے لوگ are able to do this, which is called brand reselling. Selling existing product by taking permission. Online arbitrage is another thing which can be launched in $1,500, right? تو یہ آپ کے بجٹ پہ ڈیپینڈ ہے, آپ کے ویژن پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہاؤ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ورک. اف یو ہیو نو منی then learn skills and sell your skills and get attached with the people who have money. So یہ کبھی آنسر ایسا نہیں کوئی دے سکتا. اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ پھر بڑا I don't know why this person is giving that answer, but I don't see کہ it's a yes or no answer. It's all about what do you want to achieve, what is your budget, how much risk you are willing to take. Then it can be advised. I mean, several scenarios there are. So, ٹھیک ہے جی. اور اسٹوڈنٹس ہیں کوئی یہاں پہ؟ اسٹوڈنٹس کتنے ہیں ہمارے پاس؟ اوکے, آئی وانٹ اسٹوڈنٹس ٹو ٹیل می وہ کیوں خوش نہیں ہیں. جی السلام علیکم. عاشق علی جمالی سر, بلوچستان. I'm sir from Balochistan sir, Sibi sir. تو سر کائنڈلی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ سر بلوچستان میں آپ کا کوئی بھی سر سینٹر نہیں ہے. وی آر کمنگ انشاءاللہ, اور یہ ٹیم ہی مینیج کرے گی جو باک اینڈ کی ہے. یس سر. تو اتنی دور سے میں آیا ہوں, یہاں میں نے اپنی وی اے میں سے ایڈمیشن لی ہے, تو بہت ہارڈ شپس کا مجھے سامنا ہے. شکریہ آپ تو کا. کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بلوچستان کو بھی کانسنٹریٹ کیا جائے. دس ایئر وی آر کمنگ ان کوئٹہ انشاءاللہ. اچھا, it cannot be possible everyone is happy. It's impossible. So I really want you to see what you feel we should have done better. جی آپ جن کے پاس مائک ہے. اچھا سر, اس طرح ہے کہ ان امپلائمنٹ بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں نا, اور وہ ان امپلائڈ ہوتے ہیں, اور ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو کمپلیٹ کر چکے ایجوکیشن, لیکن ان کے پیرنٹس فیس پے نہیں کر سکتے. تو جی ہیلو. اچھا, تو سر اس سیناریو میں بات کر رہا تھا, تو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کے لیے آپ کتنی اسسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت ہمارے جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس میں تقریباً 20 to 30% ہر بیچ میں اسپانسرشپ ہوتے ہیں. بٹ یہ کہ اگر, تو میں پچھلے دن ابھی ایک چیز اناؤنس کی, when one of our successful student has given a laptop to another individual, تو مجھے وہاں میں کامنٹس دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ دکھانا نہیں چاہیے تھا آپ کو, بیکاز اوبیسلی نیکی کا دریا میں ڈالا. اسی طرح سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اس وقت انیبلرز کی فری میں ٹریننگز لے رہے ہیں. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ فری میں ہماری کو ورکنگ اسپیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کہ ایز این ایوریج جو ہے جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت 30% ہمارے
بیچز میں ہوتے ہیں. اگر ہم اوور آل دوسری بات کریں کہ ہمارے پاس اس وقت جو لوگ 70,000 کی سیلری جس سے کم ہے وہ ہمارے سے ایک ہماری ویڈیو سیریز ہے جس میں 200+ فری لانسنگ اسکلز ہیں. وہ ہم تقریباً 2,70,000 لوگوں کو فری میں دے چکے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف اپنا ID کارڈ لگائیں اور دے سکتے. جو ہاؤس وائف ہے وہ کہے کہ جی میں ہاؤس وائف کو وائٹ پیپر میں اٹیچ کریں اور لے سکتی ہیں. جو کہ کہے کہ بھائی میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے وائٹ پیپر میں، بلیو می ہم نے ان کو بھی دیا. اس طرح ہم نے 2,70,000 لوگوں کا ٹرسٹ کر کے ان کو فری میں ایکسیس دی. تو یہ ایز اے پرائیویٹ کمپنی who has given access to the masses. تو یہ اسپانسرشپ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے جب آپ لوگوں کو ایک پروفیشنل ویڈیو ٹریننگز دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں سیکھ پاتے تو ان کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں لا رہے ہیں جہاں کی بھی بہت زیادہ فیسز ہیں. سو وی آر گیونگ quite a lot to the people, but sometimes it's not much visible to the people because they always see something negative in it. سو ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو اسپانسرشپ کا پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلا. ٹھیک ہے جی. اور جی السلام علیکم سر، مائی نیم از مہناز محمود. سر ایک زمانہ تھا کہ ڈاکٹر کوئی بنتا تھا، اس کے بعد جب پرائیویٹ کالجز آ گئے پھر ڈاکٹر بھی بننا شروع ہو گئے، انجینئر بھی جگہ جگہ بننا شروع ہو گئے، تو پھر ویلیو آٹومیٹک انمپلائمنٹ بھی بڑھ گئی. تو اگر فوکس کیا جائے کہ کوالٹی پہ فوکس کیا جائے، کوانٹٹی ردر دین کوانٹٹی، تو آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کوئی ایسا اسٹینڈرڈ رکھیں کہ مطلب اگر یہاں کوالٹی وائز کو امپروو کریں کوانٹٹی کی جگہ، کہ ہر سال جو اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں ہر جگہ سے نکل رہے ہیں. تو اس وجہ سے پھر جس طریقے سے اب یونیورسٹی ڈگری دے کر بھیج رہی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہر کوئی سیکھ کے نکلنا ہوگا. بس دیکھیں اس میں جو کوالٹی ہے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور یہ پیرلل جو ہے ہوتا جا رہا ہے. اس میں ہم لوگ اس وقت ہمارے پاس 3 طرح کے چیکس ہیں جو ہمارے پاس اب اسٹوڈنٹس آتے ہیں. ایک سب سے پہلے وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیتا ہے کہ یار اس کو پتہ بھی ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، وہ کلیئر کرتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو انٹرویو کرتے ہیں کہ بھائی یہ بات بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. تیسری چیز یہ سب کچھ کلیئر کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ایک کنسینٹ دیتے ہیں. وہ کنسینٹ ایسا ہے کہ جس میں اس کو اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ یار بڑا مشکل ہے، سب کچھ یہ ہے، آئی انڈرسٹینڈ آل دس. تو اس میں تقریباً کوئی 30-32 پوائنٹس ہیں، اس کو سائن کرتے ہیں. اس کے بعد پھر بندہ آتا ہے اور وہ بھی ہم کہتے ہیں آپ EDS دیکھ کر آئیں اگر آپ فری ویڈیو سیریز سے نہیں کر پائے. تو یہ فرام کوالٹی پیپل کوالٹی یہ ہے، چوزن ٹریننگ مٹیریلز اینڈ آل دس. پوری R&D ٹیم ہے انیبلرز کی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو کہ کنٹینیوسلی چیزوں کو امپروو کرتی رہتی ہے اور اس میں ہم مزید چیزیں لے کر آتے رہتے ہیں، نئے سے نئے انیشیٹوز. تو مقصد یہ ہے کہ یہ انیبلر